کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے. 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں. 3 سال تک یہ پرماننٹلی کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے. این ڈی اے میں وہ نالے صاف کرے گی. سیوریج سسٹم کا بھی پوری طرح ٹیکل کیا جائے گا. کراچی کی جو سالڈ ویسٹ کا ایشو ہے یہ بھی ایک ہی دفعہ ہم اب اس کو ٹیکل کریں. فیصلہ ہو گیا کہ ہم اب کراچی کا جو سرکولر ریلوے ہے یہ بھی ہم اسی پیکج کے اندر کمپلیٹ کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے زخموں پر مرہم رکھ دیا. 1100 ارب کے تاریخی پیکج کا اعلان. کہتے ہیں پیکج وفاق اور صوبے نے مل کر بنایا. مسائل کا مستقل حل نکالیں گے. نالوں کی صفائی، وفاق اور بے گھر افراد کا معاملہ سندھ حکومت دیکھے گی. صاف پانی کی فراہمی اور سیوریج سسٹم بہتر کریں گے. سڑکوں، ٹرانسپورٹ اور سالڈ ویسٹ کے مسائل حل کیے جائیں گے. کراچی کی بحالی کے لیے فوج بھی تعاون کرے گی. کراچی میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے 92 ارب روپے مختص. وزیر اعظم آفس نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے 1113 ارب کے پیکج کی تفصیلات جاری کر دی. سیوریج ٹریٹمنٹ پر 141 ارب، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور نکاسی آب پر 267 ارب خرچ ہوں گے. سڑکوں کی بحالی اور تعمیر کے لیے 41 ارب، میس ٹرانزٹ، ریل اور روڈ ٹرانسپورٹ کے لیے 572 ارب روپے مختص. وزیر اعظم عمران خان سے کراچی میں تاجروں اور صنعتکاروں کے وفد کی ملاقات. برآمدات کے فروغ اور ٹیکس اصلاحات کے لیے تجاویز دی. وزیر اعظم سے خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت ایم کیو ایم پاکستان کے 3 رکنی وفد اور جی ٹی اے رہنما صدر الدین راجدی کی بھی ملاقاتیں. وزیر اعظم نے بارش سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا. وفاق نے کراچی میں 300 ارب کا پیکج دیا. سندھ حکومت نے 800 ارب رکھے. بلاول بھٹو نے کراچی پیکج کو اچھی شروعات قرار دے دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا ماضی میں وطن کارڈ سے مدد کر چکے، اب بھی وطن کارڈ اور پاکستان کارڈ سے عوام کی مدد کی جائے گی. کیماڑی کراچی کا 7واں ضلع بن گیا. نوٹیفیکیشن جاری. ضلع کیماڑی سائٹ بلدیہ ماڑی پور اور کیماڑی سب ڈویژنز پر مشتمل ہوگا. ضلع کیماڑی میں نیا ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے گا. ضلع غربی کی حدود باضابطہ طور پر 2 حصوں میں تقسیم. ضلع غربی منگو پیر، کورنگی اور مومن آباد سب ڈویژنز پر مشتمل ہوگا. مسلم لیگ کے اندر گروپ چاہتا ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں اور میاں نواز شریف واپس آ کر بھرپور سیاسی کمپین، سیاسی اننگز کھیلیں، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا کہ میاں نواز شریف کو ابھی واپس نہیں آنا. نواز شریف ابھی وطن واپس نہیں آئیں گے. 92 نیوز نے 1 سپٹمبر کو خبر بریک کی. نون لیگ نے آج تصدیق کر دی. احسن اقبال کہتے ہیں ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے تو نواز شریف آئیں گے. علاج کے متعلق عدالت کو مطلع کر دیا. طبی رپورٹس بھی جمع کرائیں گے. اور اٹالین گرانڈ پری ریس میں برطانیہ کے لیوس ہیملٹن نے پول پوزیشن حاصل کر لی. ہیملٹن نے فارمولا 1 کی تاریخ میں تیز ترین کوالیفائنگ لیپ کا ریکارڈ بھی قائم کیا. فن لینڈ کے ولٹری بوٹاس دوسرے، اسپین کے کارلوس سینز جونیئر تیسرے نمبر پر رہے. بڑا مشکل مرحلہ تھا اور اس میں بھی اگر ہماری کامیابی ہوئی تو اس کا بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی. ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح کا وہ وائرس پھیل رہی تھی اور جو دنیا میں آپ نے دیکھا، تو ہمیں ایک کوآرڈینیٹڈ فیصلوں کی ضرورت تھی. تو اس میں جو ہماری کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ تھا کہ ہم نے بڑی جلدی کمیٹی بنا کے، اور پھر ہماری ڈیلی ملتی تھی جو این سی او سی تھی، سب سے ایکسپرٹ سے صوبوں میں ٹوٹل کوآرڈینیشن تھی اور ہمارے فیصلے بہتر ہوئے. ہم نے ایک اس طرح کی بھی کمیٹی، یہ جو لوکسٹ، وہ ایک وقت پہ بڑا خطرہ تھا. ابھی بھی پوری طرح وہ خطرہ نہیں گیا، لیکن اس کے اوپر بھی ہم نے وہ فیصلہ کیا. اور اب
ہم نے اسی پہ فیصلہ کیا کہ پہلے تو کراچی کا مسئلہ، لیکن اوور آل یہ جو فلڈز ہیں یہ بلوچستان میں بھی ہٹ کیے ہیں، یہ سندھ کے انٹیریئر میں بری طرح ہٹ کیے ہیں، یہ سوات میں بھی ڈیمیج ہوا ہے، میاں والی جو میرا حلقہ ہے ادھر بھی اس وقت کافی لوگ مشکل کے اندر ہیں۔ تو اوور آل ایک اللہ نے ہمیں یہ بارشوں کی وجہ سے یہ جو فلڈز آئے ہیں ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ تو اس کا بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلے کراچی کا جدھر انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی ہے، کبھی تاریخ میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی، تو پہلے تو کراچی کا ہم جو تباہی مچی ہے اور اس کا اسی فلڈ کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے جو کراچی کے باقی بھی مسئلے ہیں ان سارے مسئلوں کو ہم ایک ہی وقت پہ ٹیکل کریں۔ نیگوسیشنز پوری ہمیں چلی، میں پہلے آ جانا تھا لیکن ہم نے پورا جو سٹرکچر بنانا تھا وہ کیسے یہ امپلیمنٹ کرنے ہیں، جو بھی فیصلے ہیں اس کا سٹرکچر بنانا تھا، جس میں اسی طرح جس طرح ہم نے کرونا کے اوپر ایک سٹرکچر بنایا تھا اسی طرح کا ایک سٹرکچر بنایا پروونشل چیف منسٹر کے نیچے، اور وہ ہمارا PCIC ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ پروونشل کوآرڈینیشن اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم اب فیصلے کریں گے ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ایک مسلسل کمیٹی چلے گی، اس میں سب سٹیک ہولڈرز ہوں گے، اور پاکستانی فوج کا اس میں بہت بڑا رول ہے کیونکہ یہ جو صفائی کرنی ہے اور یہ جو فلڈز کے اندر ان کی بہت بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جب بھی اس طرح کے فلڈز آتے ہیں اور کلیمٹیز ہوتی ہیں تو آرمی ہمیشہ سامنے آتی ہے، وہ سب سے آرگنائزڈ ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ کیپیبلٹی ہوتی ہے۔ تو یہ سب اب جو فیصلے ہوں گے یہ امپلیمنٹ کرے گی ہماری جو PCIC ہے۔ کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے، 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں۔ اس میں پروونشل گورنمنٹ بھی پول کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی، تو مل کے جو ہمارا ٹوٹل پیکج ہے وہ ہے 1100 ارب روپے۔ اس میں ہم کریں گے کیا چیزیں، جو بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے، اور وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو اب ہم نے فیصلہ کیا ہے مل کے پروونشل گورنمنٹ اس کا ایک حصہ لے گی، فیڈرل گورنمنٹ ایک حصہ لے گی K4 کا۔ اس میں ہم کریں گے کیا چیزیں، جو بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے، اور وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو اب ہم نے فیصلہ کیا ہے مل کے پروونشل گورنمنٹ اس کا ایک حصہ لے گی، فیڈرل گورنمنٹ ایک حصہ لے گی K4 کا، اور جلدی سے جلدی